آج دشمن چوبارہ سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ 9 ستمبر کی رات تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد گولہ باری ہوتی رہی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ صبح کو کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ 8 بجے دشمن گڈگور پر حملہ ہوتا ہے۔ دشمن کی گرما گرمی میں ہمارا ایک ٹینک بہت آگے نکل جاتا ہے۔ دشمن کے ٹینک اس پر فائر کرتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ ڈرائیور اس پھرتی سے ٹینک کو ادھر ادھر لے جاتا ہے کہ دشمن کو اس کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ غبار کے بادل ہمارے ٹینک پر چھتری کی صورت میں چھا گئے ہیں۔ گرد و غبار بیٹھنے لگتا ہے۔ دشمن کے 4 ٹینک کھڑے ہیں۔ لانس دفعہ ٹینک کو پیچھے کی طرف موڑنے کے بجائے اسے دشمن کے ٹینکوں کے قریب لے جاتا ہے۔ اب وہ اور بھی قریب لے گیا ہے۔ اگر دشمن اپنے قریب اس کی حرکت کو محسوس کر لے تو ان سب کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ اور قریب ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گنر سے فائر کرنے کو کہتا ہے۔ گنر بے پناہ اعتماد اور کمال مستعدی سے نشانہ لیتا ہے اور حیرت انگیز پھرتی اور حاضر دماغی کے ساتھ ایک ایک کر کے چاروں ٹینک تباہ کر دیتا ہے۔ دن کے 10 بجے ہیں۔ دشمن کا دوبارہ دباؤ بڑھتا ہے۔ وہ گڈگور کی دفاعی لائن کو توڑ کر پلورا کی طرف شمال مغرب سے آ رہا ہے۔ ہمارا اسکواڈرن بھی مزاحمت کر رہا ہے، لیکن دشمن کے ٹینکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ پلورا کا محاصرہ کر لینا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے آرٹلری فائر کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ حیرت انگیز سرس سے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت ہیڈ کوارٹر کے پاس ایک بھی ٹینک نہیں۔ ہماری ٹینک شکن توپ بھی کچھ فاصلے پر ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں 4 آدمی ہیں۔ لمحہ بلمحہ درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر کا چہرہ پرسکون ہے۔ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ تو صرف 500 گز کے فاصلے پر رہ گئے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے، ہم ٹینکوں کا مقابلہ کریں گے۔ بریگیڈیئر پرعزم لہجے میں جواب دیتے ہیں، لیکن لڑیں گے کس چیز سے؟ ایک اور آواز ابھرتی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی سے اپنی حفاظت کریں گے۔ ٹینکوں کا فاصلہ صرف 100 فٹ، اب اور بھی کم ہو گیا۔ آئیے باہر چلیں، اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر بریگیڈیئر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سر ذرا ٹھہریے۔ وہ رک گئے ہیں۔ سب باہر کی طرف غور سے دیکھنے لگتے ہیں، شاید وہ ہمارا جائزہ لے رہے ہیں۔ افسر کہتا ہے، ٹینکوں میں پھر حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ چاروں سانس روکے کھڑے ہیں۔ ایک لمحہ اور اف ایک ہی لمحہ۔ 4 انتہائی قیمتی جانیں شدید خطرے میں ہیں۔ اگر یہ جانیں تلف ہو گئی تو ایک بار سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ بریگیڈیئر کا چہرہ اب بھی پرسکون ہے۔ باقی 3 اپنی زندگی یا موت کے بارے میں ذرا برابر پریشان نہیں، اور وہ بریگیڈیئر کے لیے سخت مضطرب ہیں۔ وہ ان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹینک اپنا رخ موڑ چکے ہیں، وہ واپس جا رہے ہیں۔ خدا کی نصرت کے ان گنت روپ ہیں۔ توپ خانے کا کرنل اپنے فرض انتہائی ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے۔ توپ خانے کا ہر فرد اپنی بساط سے کئی گنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی توپوں پر مختلف نعرے لکھے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں ٹینک بہت کم ہیں، اس لیے انہیں اپنی ذمہ داری کی نزاکت کا شدید احساس ہے۔ آج دشمن کی سرگرمیاں بہت تیز ہیں۔ توپ خانے کی مسلسل گولہ باری کے باوجود وہ ہماری دفاعی لائنوں پر شدید ضرب لگا رہا ہے۔ توپ خانے کے کرنل اس صورتحال سے خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ ہر قیمت پر دشمن کو پیچھے دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ وہ فائرنگ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اگلی صفوں کے قریب آتے ہیں تاکہ پیچھے صحیح ہدایت بھیج سکیں۔ وہ جیپ میں ہیں اور او پی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ سینچورین پر فائر کروا رہے ہیں۔ ناگہاں ان کی جیپ پر دشمن کا گولہ لگتا ہے اور کرنل اپنا تمام خون
پیارے وطن کی سرزمین کو پلا دیتے ہیں۔ وہ خاک و خون میں غلطاں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹوں بعد صورتحال اور بھی نازک ہو گئی اور اب پلورا کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ کہیں دشمن پلورا سے ہٹ کر گزر جائے اور چونڈا پر قابض ہو جائے۔ پلورا کے قریب میں چونڈا کی حفاظت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ جس جگہ واقع ہے وہاں سے دونوں بازوؤں پر قبضہ کر کے پسرور کی طرف بڑھنا آسان ہے۔ رات کی تاریکی میں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر چونڈا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ 15 ستمبر تک صورتحال تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ دشمن صبح دوپہر شام بریگیڈ سے حملہ کرتا ہے اور بے پناہ اندازہ اٹھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حملے معمول بن گئے ہیں۔ شام کے وقت دشمن کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تاہم رات خاصی خاموش ہے، مگر اس سکوت سے خوف آتا ہے۔ آج 16 ستمبر ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر سے احکام آتے ہیں، آخری آدمی تک چونڈا پر قبضہ جمائے رکھو۔ صبح ہی سے جنگ کے انداز نرالے ہیں۔ دشمن آہستہ آہستہ چونڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا مقصد چونڈا سے پیچھے کی طرف محاصرہ کرنا ہے۔ دن کے 10 بجے ہیں۔ دشمن تیزی سے چونڈا کے مغرب میں آ گیا ہے۔ پاکستانی توپ خانہ دشمن پر گولے برسا رہا ہے، لیکن دشمن کے ٹینک کچھ دیر ٹھہر کر پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ہماری پیادہ فوج چونڈا کے گرد مضبوط محاصرہ بنائے ہوئے ہے اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پوری طرح سرگرم کار ہے۔ دشمن کے ٹینک چونڈا کے اور بھی زیادہ مغرب میں آ گئے ہیں۔ ہمارا ایک ٹروپ ان کا راستہ روکتا ہے۔ دشمن کے ٹینک مسلسل گولے برسا رہے ہیں۔ ایک گولہ گروپ کمانڈر کے ٹینک کے اوپر پڑتا ہے اور ٹینک کے ساتھ گروپ کمانڈر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹینک آگے بڑھتا ہے، وہ بھی نظر آتش ہو جاتا ہے۔ صرف 15 منٹ میں ہمارے 4 ٹینک جل گئے ہیں۔ میدان جنگ نہایت بھیانک نقشہ پیش کر رہا ہے۔ دشمن کے ہاتھوں زخم کھانے کے باوجود جالوں کے سینوں میں عزم کا چراغ روشن ہے۔ ایک ایک ساتھی ہتھیلی پر جان رکھ کر ناموس وطن بچانے نکلا ہے۔ وہ خون کے آخری قطرے تک لڑتا رہے گا۔ دشمن 200 گز آگے آ چکا ہے۔ دن کے 3:30 بجے ہیں۔ دشمن کی نظریں بٹر پر جمی ہوئی ہے۔ وہ اسے جلد از جلد حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ بٹر پر قابض ہو جانے کے بعد اس کے لیے چونڈا پر بھرپور حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس صرف 8 ٹینک رہ گئے ہیں، صرف 8 ٹینک۔ سکوڈن سی منظم ہو کر دشمن پر حملہ کر دیتا ہے۔ گرد و غبار کے بادل اٹھتے ہیں۔ 10 منٹ تک سخت لڑائی ہوتی ہے۔ دشمن کے کئی ٹینک ہٹ ہوئے ہیں، لیکن ہمارے 4 ٹینک اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ٹینک باقی ہے۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں سینئر افسر مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دشمن بٹر کے قریب پہنچ چکا ہے اور پاکستان کی طرف سے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ٹینک بہت کم ہیں اور پیادہ فوج کی بھی کثرت نہیں۔ ریجیمنٹ کمانڈر رائے ظاہر کرتے ہیں، ہمیں ٹینکوں کی قلت کے باوجود دشمن پر حملہ کرنا چاہیے، ورنہ دشمن ہماری دفاعی لائنوں کو رون ڈالے گا۔ توپ خانے کے انچارج پرجوش لہجے میں کہتے ہیں، آپ حملہ کر دیجئے، میں دشمن پر اتنی شدت سے آگ برساؤں گا کہ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ بھرپور حملے کا منصوبہ تیار ہو جاتا ہے۔ 2 ٹینک سکوڈن اے سے منگوا لیے جاتے ہیں۔ شام 5 بجے کے قریب فیصلہ کن جھڑپ ہونے والی ہے۔ پاکستان کے 6 ٹینک آگے آتے ہیں، پیچھے پیادہ فوج ہے۔ توپ خانہ آگے آگ اگلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ٹینک دشمن کا ہر اول بازو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا توپ خانہ مسلسل گولے برسا رہا ہے، جس سے گرد و غبار کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ دھماکوں کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میلوں تک زمین ہل رہی ہے۔ دشمن کی پیادہ فوج
بے شمار غبار سے فائدہ اٹھا کر بہت آگے آ چکی ہے۔ وہ غالباً آدھا گھنٹہ پہلے آگے آئی ہوئی ہے، اس لیے خاموشی سے اپنے لیے مورچے بھی بنا لیے ہیں۔ لیکن پاکستانی ٹینک دشمن کی پیادہ فوج کی پیش قدمی سے بے خبر ہیں، چنانچہ ہمارے ٹینک آگے جاتے ہیں۔ پیادہ فوج نے قریب سے فائرنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ غیر متوقع حملہ ٹینکوں کے لیے خاصا پریشان کن ہے۔ ہمارا ایک اور ٹینک ضائع ہو چکا ہے، باقی ٹینک سنبھل جاتے ہیں۔ لڑائی زوروں پر ہے۔ ادھر دشمن کے وائرلیس پر ریجیمنٹ کمانڈر اور ہائی کمان کے درمیان عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے وائرلیس پر یہ باتیں صاف سنی جا رہی ہیں۔ ادھر سے پیغام آتا ہے، 5ویں میل کا نشان تم سے ذرا فاصلے پر ہے، وہاں پہنچا جاؤ، ویر چکر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ ادھر سے جواب آتا ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ جواب دینے والا پونا ہاس ریجیمنٹ کا کمانڈر تاراپور ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پھلورا پر قبضہ کیا تھا اور اب وہ 5ویں میل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ 5ویں میل کا نشان چونڈا کے جنوب میں 1000 گز کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ چونڈا پسرو سڑک پر دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ پیغامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے 6 ٹینکوں کے مقابلے میں دشمن کی ایک ریجیمنٹ برسر پیکار ہے۔ پاکستان کے 4 ٹینک بیکار ہو چکے ہیں، اب صرف 2 باقی رہ گئے ہیں۔ قریب ہے دشمن ہمارے دفاعی بازو کو توڑ کر آگے بڑھ جائے کہ اتنے میں دشمن کے ریجیمنٹ کمانڈر کے ٹینک پر گولا پڑتا ہے۔ کمانڈر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن ٹینک کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا انجن ابھی تک کام کر رہا ہے۔ کمانڈر کے مرتے ہی باقی ٹینک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاہم بڑھ کے مغربی حصے پر ان کا قبضہ قائم ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی ٹینک بچ کر آیا ہے اور وہ سکواڈرن کمانڈر کا ٹینک ہے۔